یاد کر لینی چاہیے۔ برادران عزیز، شخصی اور نسبی تعارف اگر ہم میں نہیں ہوا تو وہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے اندر تعارف ہے۔ لگتا ہے کہ ازل میں جب اللہ تبارک و تعالی نے روح پیدا فرمائی تو احادیث میں آپ پڑھ چکے الارواح جنود مجندہ، روحیں جماعتیں تھیں، وما تعارفت تعارف وما تناکرت تناکرت۔ تو جن روحوں کا ازل میں آپس میں تعارف اور قرب حاصل ہو گیا، دنیا میں بھی وہ اپنے وقت پر قرب حاصل ہو رہا، اور جن کا وہاں تعارف اور قرب حاصل نہیں ہوا اور وہ ایک دوسرے سے دور رہے، وہ ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر کے ایک دسترخوان پر کھانا کھا کے تربیت پا کے بھی ایک دوسرے سے دور رہے۔ لگتا ہے ہم کہیں ایک ہی جماعت۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس نے ہمیں وہاں جمع فرمایا تھا، معاشر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے اور آپ علیہ السلام کی قیادت میں ہمیں پل صراط سے نکال کر کے آگے جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دے۔ بھائیو، وہ اعلان جو اس دفعہ ہوا وہ تو الحمدللہ قابل قبول ہے۔ پچھلے ہفتے جو اعلان ہوا تھا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ عمر فاروق بن عبدالعزیز السعیدی الحمدللہ ہماری علم میں دہلی میں مدرسہ سعیدیہ جناب شیخ التفسیر والحدیث مولانا ابو سعید محمد شرف الدین الدہلوی کا اس میں گرامی آپ حضرات نے پڑھا۔ والد گرامی مدرسہ سعیدیہ کے فاضل تھے اور اس کے فضلاء سعیدی کہلاتے تھے اور کہلاتے رہے ہیں۔ زبیدیہ سے فارغ ہونے والے زبیدی، رحمانیہ سے فارغ ہونے والے رحمانی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ والد گرامی چونکہ وہاں سے پتہ نہیں وہ اساتذہ کس کیفیت میں سبق دیتے تھے کہ ایک تو انہیں دینی مسلکی توحید اور سنت کی غیرت ملی اور اسی پر انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا اور وہی سبق ہمیں پڑھایا، اور وہ تحلیل نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ہماری مختلف مقامات پر منتقلی کے بعد ہم علاقہ تھل، ضلع میاں والی اور پھر اب بنا ہے ضلع بھکر، اور بھکر سے جھنگ روڈ پر ایک قصبہ ہے منکیرا، ریگستان ہے، وہاں انہوں نے اقامت اختیار فرمائی۔ علاقہ شیعہ بریلوی دیوبندیوں کی صرف ایک مسجد اور وہ بھی چند گھرانے باقی ملے، لیکن والد گرامی رحمہ اللہ نے اپنا امتیاز قائم رکھا، بالخصوص عید کے لیے خود ہم دو بھائی اور ایک دو آدمی اور رہتا، وہ عید کی نماز کے لیے وہ ساتھ ایک سکول تھا، وہ چوکیدار کو کہا یار چابی دے ہم نے عید پڑھنی، وہ سعیدی اور حدیثی مخرج قریب ہے، والد گرامی اپنے آپ کا عرف وہاں حدیثی تھا، تو وہ انہوں نے ہم تو نہیں سمجھتے تھے، بہرحال انہوں نے اپنا امتیاز قائم رکھا اور عیدیں انہوں نے ہمیں علیحدہ پڑھا۔ چونکہ موضوع مجھے یہ دیا کہ رحلت العلمیہ، یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ تحلیل نہیں ہوئی، اور ان کی غیرت دینی کا تذکرہ اگر پڑھنا ہو تو محسن جماعت اور غالباً صلاح الدین مقبول
جو میرے کلاس فیلو ہیں کویت میں تھے، انہوں نے مولانا اسحاق بھٹی کو ایک لقب دیا تھا، ہے کوئی یاد کسی کو؟ صحابی الزمان۔ کاروان سلف میں عبدالعزیز سعیدی کا تذکرہ پڑا، بڑا احسان کیا مولانا اسحاق صاحب کہ وہ قریب ترین تاریخ وہ انہوں نے محفوظ کر دی اور ہمارے لیے کی، اور قریب ترین تاریخ جس طرح کہ آپ نے مجھ سے توقع کی ہے کہ میں اپنے بارے میں بیان کروں، میں کیا، اور اردو میں کہتے ہیں پدی کا شوربہ کیا، تذکرہ پڑھنا مولانا سید حسین کا پڑھا الحمدللہ 3 دفعہ پڑھ چکا، مولانا شمس الحق دیانوی کا تذکرہ پڑھا، مولانا ابوالحق قاسم بنارسی کا تذکرہ پڑھا، مولانا حافظ محمد گوندلوی کا تذکرہ پڑھا، مولانا محمد حنیف بھوجویانی کا تذکرہ وہ پڑھی، حجیت حدیث کے شروع کے اندر وہ سب علماء کے تذکرے موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ علا کل حال اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمایا کہ جس پاک ذات نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، ہمیں یہاں آنے کی برکات محفوظ کرنے کی، محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس دعا کے اندر اس دعا کو اپنے اوپر وارد کی، وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کتنا بڑا ہے ان صلاتی، لیکن صلاۃ بھی وہ جو سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ کوئی نماز نہیں ہے میرے بھائی جو ہم ہاتھ باندھ کے پارکوں میں گھومنے پھریں اور جمع تفریق کرتے کے رہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار بھی وہ اسی دوران میں ہوتا رہے، وہ ان صلاتی نہیں بنی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ لا شریک لہ ذالک وانا من المسلمین۔ اسلام بنتا ہی اس وقت ہے جس وقت کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد، اللہ کے نبی کے سپرد اور دین کے سپرد کرے۔ لک اسلمت انت الملک، اللہ الملک۔ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے تقویۃ الاسلام کے اندر، تقویۃ الایمان کے اندر مثال دی کہ بادشاہ اور داتا اور غنی اس نے اپنا دربار کھول دیا ہو اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا اعلان عام ہو، اور جس نے جو لینا ہے لے لو، سب کو الملک جو ہے دنیا جہان کے ملک کو اپنے ووٹ بینک کی فکر ہوتی ہے، وہ کسی پر احسان کرتا ہے تب بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے معاقبہ نہ کر لے، محاسبہ نہ کر لے بھی تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا، یا کسی کو اگر وہ سزا دیتا ہے تب بھی وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے ووٹر بک پر کیا ہے اعتراض نہ کر دیں کہ تو نے اس کو سزا کیوں دی، لیکن اللہ تو اللہ انت الملک، بادشاہ۔ شاہ صاحب نے وہاں یہ مثال دی ہے تو کتنا ہی احمق اور گیا گزرا ہے وہ انسان کہ جس وقت داتا دینے پر آیا ہوا ہو اور دے رہا ہو اور کسی کو بھی انکار نہ کرتا ہو، اور آنے والا آئے اور وہ اس کے چوکی دار اور اس کے فراش اور اس کی صفائی کرنے والے کی منت کرے، جناب میرا یہ کام کر دے یا کروا۔ ہمارے بدعی اور مشرکین اور کیا کہنا چاہیے مقلدین اور متعصبین، ان کی کیفیت یہی ہے، اور مجھے اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم الملک کے بندے، اس لیے اپنا سر اونچا رکھا، کبھی بھی کسی موقع پر بھی اس پریشانی میں مت آئے کہ مولوی کو پوچھتا کون، یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، مولوی کو پوچھتا کون، ارے کیسی سوچ ہے میرے بھائی، مولوی جس برادری کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس بھی کیفیت پر ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلی دے دیا اور ممبر دے دیا، اور ممبر پر بالخصوص آپ نے
یہ احادیث پڑھی کہ وہ منبر پر آنے والا چھوٹے قد کا، کالے رنگ کا، اور اپنی برادریوں میں میری عام سطحی زبان پر کہہ لیجئے وہ تیلی ہو، وہ موچی ہو، یا کس زبان کس قوم کا ہے، لیکن وہ منبر پر بیٹھ گیا اور بٹھا دیا گیا۔ جمعہ والا دن ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ وہ کلمہ خیر کہنے گا، وہ فرشتے بھی، نورانی فرشتے بھی اپنے دفتر بند کر کے اس کا سے وَيَسْمَعُونَ الذِّكْرَ، عامی زبان میں کہا جا سکتا ہے اس بوچی کی، اس تیلی کی، اس کی بات سننے کے لیے عرش عظیم سے وہ فرشتے آگے سننے کے۔ آپ کہتے ہیں اور آپ نے سمجھا کہ مولوی کون، جانتا کون، سمجھتا کون؟ میرے بھائی مولوی نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں۔ آپ کو اور مجھے جو رب ذوالجلال نے اعزاز عطا فرمایا، یہ اعزاز دنیا کے بادشاہوں کو نہیں ملے، اس لیے اپنی قدر کی، اپنی قدر کی۔ اور رحلتی العلمیہ کے اندر یہ بات ذکر کر دینا مناسب ہے کہ والد گرامی نے اس ریگستان کے اندر رہتے ہوئے طالب علم میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں 2 روپے وظیفہ ملتا تھا، اور وہ چونکہ اس دور کے اندر پیسوں کے اندر اور آنوں کے اندر معاملہ چلتا، 2 روپے میں ہم 1 مہینے بھر کی روٹی بھی کھاتے اور اس میں سے کچھ آنے بچا کر کے کتابیں بھی لے لیتے، کتابیں بھی لے لیتے۔ اور اسی فقیر نے اپنے حصے کی زمین وہ فروخت کی، اور خود ہماری والدہ اور اس عاجز فقیر جس کی عمر 2.5 سال تھی، اور اس کو کندھوں پر اٹھایا۔ میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی عبدالرؤف کو اپنے گود میں لیا اور حج کے لیے آیا۔ انہی کی دعائیں تھیں، انہی کے لیے دعائیں تھیں کہ آپ میرے جیسے ناکارہ کو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا رہے، حالانکہ میں من دانا نالائق۔ انہوں نے کتابوں کی حفاظت کی اور اس ریگستان کے اندر رہ کر کے وہ کتابیں جمع کرنے کا بھی ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حرص اور ان کے شوق کی بنیاد پر 4 بھائیوں میں سے وہ 2 میں کامیاب ہو سکے۔ ہم علوم اسلامیہ کی طرف ہیں، میں اور مجھ سے چھوٹے بھائی پروفیسر سعید مصطفیٰ سعیدی صاحب۔ لوگ یہاں جامعہ اسلامیہ میں کوئی فریج خریدتا تھا، کوئی ٹیپ ریکارڈر خریدتا تھا، کوئی فلان چیز خریدتا تھا، اور ہم الحمدللہ میں مولانا داؤد مدنی دستار حماد وغیرہ کے ساتھ میں سے ہیں، اور عبدالصمود، یہ ہم کتابیں خریدا کرتے ہیں، کتابیں خریدی ہیں، بھیجی ہیں، اور ابا جی کو رحمہ اللہ جتنی فرد کتابوں پر ہوتی تھی باقی کسی چیز پر نہیں۔ اور وہی خزانہ جو ہے ہم 2 بھائیوں میں تقسیم ہوا، اللہ کا شکر ہے اس کے اندر۔ اب میں عمر کے 70 سال سے آگے بڑھ رہا ہوں، فکر یہی ہے کہ میری اگلی نسل جو ہے وہ اس کتابوں کو پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی۔ کتابیں تو ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس موبائل سے کسی حد تک بچا ہوا ہوں، اور اگلی نسل جو ہے وہ اس کی اتنی رسیہ ہے، اتنی عادی ہے کہ انہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اسی کو کھول کر کے وہ مسئلہ وہ حل کرتے ہیں، اسی پر مطالعہ کرتے ہیں اور اسی پر بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ بس ہم تو کیا کہنا چاہیے، پرانے لوگ ہیں، پرانا فکر ہے۔ وہ اگلے دن حرم میں سے گزرا، استاد صاحب کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، طالب علموں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے عزیزان، اس علم کی حفاظت کیجیے اور دعا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس علم کی اس ذخیرہ کا محافظ آپ کو عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے کہ اس کا محافظ ہو۔ تو علمی طور پر اسکول کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابا جی کو یہ القاء فرمایا، تو ان کا شوق تھا کہ انہوں نے مجھے میٹرک کر لینے کے بعد اپنا کسب طب وہ نہیں سکھایا، بلکہ علوم اسلامیہ کی طرف منتقل فرمایا، اور جلال پور پیرواڑہ ضلع ملتان، ہم جس مقام پر ہیں وہاں سے 4-5 گھنٹے کا سفر فیصل آباد کا اور 2 گھنٹے کا آگے لاہور کا بنتا ہے۔ انہوں نے اس کی بجائے ایک دور افتادہ قصبے کا انتخاب فرمایا، کیونکہ وہاں مولانا سلطان محمود جو شاگرد ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی کے، جو یہاں حرم میں رہے ہیں، اور آج مولانا ابو خالد عبدالوکیل صاحب ان کے فرزند ہیں۔
تو ان کے ہاں ہماری تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اور وہ بھی ہم طالب علموں کو اسی مسجد اور مدرسہ کے اندر محصور رکھنے، مقید رکھنے کی تربیت کرتے ہیں۔ جس طالب علم کے متعلق انہیں احساس ہو جاتا کہ یہ اس دور کی او ٹی اور فلاں کورس کر رہا ہے تاکہ بعد میں فراغت کے بعد وہ اسکول ٹیچر بنے، وہ طالب علم استاد کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان، اس کے لیے آپ محنت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، تو آپ بھی نہ اپنے قوم کی طرف جانے کی کوشش کریں، لعلہم یحذرون۔ آپ کی قوم آپ کی بہت زیادہ منتظر ہے۔ اگر آپ شہادات عالیہ کے حصول میں مشغول ہو گئے اور آپ نے جسمانی توانائی اور فکری عزائم وہ اسی یہاں گزار دیے، تو یہ جسمانی توانائی جب ڈھل جائے گی آپ جا کر کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی قوم آپ کی بہت زیادہ منتظر اور آپ کی متلاشی اور آپ کی منتظر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرانے علماء قرآن مجید مجہول پڑھتے ہیں، علم تجوید سے وہ آگاہ نہیں، اور حفظ بھی ان میں سے اکثر کو نہیں تھا۔ وہ لازمی قرآن مجید ان کو یاد تھا، زیادہ پورا تھوڑے تھے۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرانے علماء وہ قرآن مجید مجہول کیوں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے حافظ کیوں نہیں؟ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ ایک جواب جو مجھے سمجھ آیا، بتایا نہیں کسی نے، سمجھ آیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کفر، شرک، بدعت، رفض، اس کا طوفان اتنا زیادہ تھا اور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں یہی طے کیا کہ قرآن مجید مجہول پڑھ کے بھی گزارا ہو جاتا ہے، تجوید پڑھنے میں وقت نہیں خرچ۔ حفظ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بندہ نماز میں پڑھ لے، باقی اوپر دیکھ کر کے پڑھ لے، اور ضروری ہے کہ ایک نوجوان قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، حدیث پڑھے اور توحید اور سنت کو سمجھے، اور اس کے بالمقابل کفر، شرک، بدعت اور تعصب کو جانے پہچانے اور اس کا پھر مقابلہ۔ یہی کیفیت ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے مجہول قرآن مجید پڑھ کر کے اور ضروری اور لازمی قرآن مجید یاد کر کے امت کو توحید اور سنت کا ایسا سبق عطا فرمایا، ایسا سبق عطا فرمایا، اور ایسی کیا کہنا چاہیے بیج بکھیر دیا پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، افغانستان، ان علاقوں کے اندر ایسا بیج ہے، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر آپ کو ایک گھر، دو گھر، تین گھر، ایک گھر، دو گھر، تین گھر نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو تحلیل نہیں کی۔ تو عزیزان، میں آپ کی حوصلہ شکنی تو نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ بھی شوق کریں کہ آپ کی قوم آپ کی وہ منتظر ہے، آپ کی نہیں، ایک عالم کی اور ایک اسوہ کی منتظر، ایک نمونے کی منتظر۔ قوم اپنے عالم کی حجامت دیکھتے، قوم اپنے عالم کا انتباس دیکھتے، قوم اپنے امام کی اور اپنے خطیب کی وہ چال ڈھال کو بڑی دقت نظر سے اس کا جائزہ لیتے۔ اس لیے جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر منطبق کیجئے، انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی، اور کوئی بھی عالم کسی بھی موقع پر وہ غیر معزز نہیں رہا ہے۔ حتیٰ کہ رات ہی ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لگا کہ جس وقت ایک آدمی اللہ والا بن جاتا ہے تو کفار و مشرکین بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی اللہ والا ہے، یہ ربانی عالم ہے، بے شک دوسرے مسلک کا صحیح ہے، دوسرے مسلک۔ تو اس لیے امت کو ضرورت ہے کس کی؟ اسوہ کی۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے عوام جس وقت اپنے عالم کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی حجامت ٹھیک نہیں ہے، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ علماء کی قدر بھی نہیں کرتے، قدر بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو جاتے ہی صحیح بخاری کا درس ملے گا، وہ سیٹیں خالی ہوں گی تب آپ کی باری آئے گی،
اور اس سے پہلے میرے بھائی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے کہ آپ اپنی قوم کو توحید و سنت کا اور قرآن مجید کا سبق دینے والے بنے، اور اس کے لیے نورانی قاعدہ جو ہے اسے عمدگی کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ قاری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ تائید کریں گے، قرآنی قاعدہ یہ متن ہے تفسیر کشاف کا، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، یہ کیا ہے؟ متن ہے، اور یہ لطیفہ بھی ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور بیچارہ میرے جیسا کیا پڑھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں جی، تو یہ تو میری ہٹی ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی میں کشاف کا متن پڑھاتا ہوں کشاف کا متن پڑھاتا ہوں۔ تو بھائی یہ کشاف کا متن جو ہے وہ پہلی تختی اور دوسری تختی اور تیسری تختی جو ہے علم تجوید اور علم قرات کی اس پر ہے اصول، اور جب تک وہ بچہ جو ہے یا کوئی عالم میرے جیسا بھی آج تجوید اور ترجیح اس کو وہ نورانی قاعدہ ہی پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اس عرصے کے اندر عزیز آپ یہ قرآنی قاعدہ پڑھ لیں، آپ جو کام بھی کریں گے انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، وہ تو جو اس کے لیے ایک جملہ ہے تبلیغیوں کا بڑا شان ہے، کیا وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں۔ تبلیغی کیا کہتے ہیں؟ وقت سے پہلے نہیں اور سے زیادہ نہیں۔ کیا کہا؟ ہم نے جو اتنی بھاری بھاری تفسیریں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ اسی ایک جملے کیا، وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ۔ اس لیے بھائی آپ اپنے محلے کے اندر جا کر کے، اپنے مسجد کے اندر جا کر کے، اپنے جہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عطا فرمائی ہے وہاں آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ ضروری کیا آپ کو تنخواہ کے ساتھ، آپ اپنے وہاں کے مولوی صاحب، قاری صاحب آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کے بچے کا قرآن سناتا ہوں، آپ بھی کچھ کا سن لیں، کچھ کا سن لیں۔ اس طرح سے آپ اپنی جگہ بنانے والے، یہ ان کا حق ہے۔ آپ سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے اسوہ میں اور ان کی سیرت میں پڑھیں گے کہ وہ بچوں کو کریمہ پڑھنا پڑھاتے ہیں، اتنا بڑا محدث اور چھوٹے چھوٹے سبق۔ تو اس لیے عزیز اپنے اندر کیا ہے وہ صلاحیات جو پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور مولانا تقی عثمانی حنفی علماء میں سے بڑے معتبر عالم ہیں، ان کا ایک مقالہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فارغین اور فضلاء کو لازمی طور پر اس میں جگہ ملے، دینی اداروں کے اندر، دینی ادارے ویسے ہی تھوڑے ہیں اور ہونے بھی ضرورت کے چاہیے۔ آپ نے کام کرنا ہے اسلامی اسکول بنانا، اپنا ذہن بنائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ وحدنی لأحسن الأخلاق، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے علم عطا فرمایا، اب اس کی اشاعت کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اور اس کے لیے آپ کو لاہور کے جوہر ٹاؤن اور دوسرے ان علاقوں میں جانے کے بجائے کسی نہ کسی دیہات میں انتخاب کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے تذکرے پڑھے ہیں اور اگر اب بھی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مولانا عبدالوکیل صدیقی کہاں کے ہیں؟ کانپور، یہ فارغ ہوئے کوڈاوالا سے، نہیں مامو کانن سے، اور صوفی صاحب نے ان کو بھیج دیا خانپور۔ موحدین کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی مسجد خواجگان کی برادری کی، وہ گئے، انہوں نے کوئی تھوڑی بہت خدمت کی، وہ کہتے ہیں میں 2-3-4 دن رہا لیکن میرا دل نہیں لگا اور وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، اور میں نے کہا بھی یہاں واپس واپسی کی ٹکٹ خریدی، ریل پر بیٹھے اور 2-4 اسٹیشن گزرے اور دل کے اندر اور ذہن کے اندر یہی کہ شیخ نے تو مجھے یہاں بھیجا تھا اور میں یہاں سے ویسے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یار مجھے ہی محنت کرنی چاہیے اس علاقے میں، وہ بھی ریگستانی علاقہ ویسے چولستان کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ 2-4 اسٹیشن گزرنے کے بعد ٹکٹ وہیں پھینکی اور پھر واپس چلا گیا اپنی جماعت کے، اور وہاں جا کر کے میں نے وہی اذان کہنی، جماعت کرانی، اور وہ ریڑھی چلانے والے اور دوسرے دوستوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ایک جڑ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جا سکتا ہے۔
آپ تو اصول تربیہ پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے دیکھیے کہ ایک جڑ کو ترجمہ قرآن بھی کیسا بس، اور مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا ایک موقع پر، میں اپنے ساتھی کے ساتھ جامعہ بکر کے امتحان میں، اور واقعی طور پر ایک دکاندار جو بالکل کوئی نے وہ سوائے اس کو اردو آتی تھی، اس کو قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا بہترین۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ اب میں نے تیرے دین کا کام کرنا ہے، کیسے کروں گا۔ اور یہاں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا کو یاد کیجئے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کہ یا ابراہیم این تترکنا، خاموش ہیں، دوسری دفعہ کہا، فرمایا پھر خود ہی کہہ دی، کہہ اٹھی، اللہ کا ہمارا کہا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ واقعی گھر والوں جو نفسیات جو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا کام ایسے نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کے نعم، فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں۔ اور واقعی اللہ کی بندی کے یہ کلمات وہ اس قدر وہ بابرکت ثابت ہوئے، جب تک ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والا اس اللہ کی بندی کے نقش قدم پر اپنے قدم نہیں دے لیتا، اس کا حج عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے برادران اسی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے، اور وہ ضائع ہونا وہ یہی ہے کہ اپنے اوپر جو کچھ پڑا ہے اس کو اپنے اوپر منتقل کریں، اور باپ ہونے کی حیثیت سے وہ ہمیشہ وہ اپنے ذہن کو کیا ہے وہ زرخیز بنائیں، اور اس کے بارے میں فرقہ، جلن اور یہ پیدا رہنی چاہیے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ والد گرامی چونکہ صاحب علم تھے اور صاحب قلم بھی تھے، انہوں نے تصنیف تو نہیں لکھی لیکن خطوط لکھی۔ جلال پور پیر والا میں 7-8 سال کی تعلیم ہے، وہ خط لکھا کرتے تھے، میں نابالغ تھا، نوعمر تھا، وہ خط ضائع ہو گئے، لیکن جس وقت میں جامعہ اسلامیہ میں آیا، یہاں جب وہ تشریف آئے تو وہ خطوط لکھا کرتا، وہ خطوط الحمدللہ میں نے محفوظ رکھے۔ اب پچھلے دنوں پہلے بھی پڑھے تھے لیکن وہ صحت میری بڑی کمزور ہو گئی، اور میں نے یہ دعا کی، کچھ اللہ نے دوا بھی بنا دی کہ مجھے ادھر کا پروگرام بن گیا، اور پچھلے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم کے دنوں میں وہی خطوط جو 100 کے قریب خطوط ہیں وہ میں نے ایڈٹ کمپوز کرائے۔ ان کے اندر ایک باپ نے اپنا جی چیر کے رکھا۔ اب مجھے احساس کاش کہ میں نے یہ پہلے پڑھا۔ ان کے اندر بہت ساری تلقینات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹا اپنی نماز کے اندر سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرح پڑھا، اور اس کو اپنے اوپر منطبق کرے، کیونکہ وہ ساری کی ساری کیا ہے، سیرت رسول اللہ ہے، اور ہر بندے کی آپ بیتی یا کیا کہنا ہے اس کی پنجابی میں کہتا ہے ہڈ بیتی ہے، ہر انسان علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ فأما الیتیم، ہم میں سے کون ہے جو کسی حاتم طائی کا بیٹا ہو؟ سب فقراء، ہم سب یتیم، نسبی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر۔ جی تو اس لیے فرمایا کہ اس سورت کو بالخصوص اپنے اوپر وارد کر کے پڑھا، اور دوسری سورت جو ہے علم نشرح لک صدرک، کیا خیال ہے؟ یہ میرا یا آپ کا کمال ہے کیا آپ یہ توحید و سنت پڑھ؟ یہ تو پتہ نہیں آپ کی ابا کی اور آپ کی اماں کی، آپ کے دادا کی، آپ کی دادی کی، اور آپ کے نانا کی، نانی کی، اور ان کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو کچھ بنا دے۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، دین، دنیا، قوم، برادری کے تعصبات وہاں سے اٹھا کر وہ سارے بوجھ ہم سے اور آپ سے دور کر، انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ، مجھے اور آپ کو کون جانتا ہے، لیکن آج جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اعزاز ملتا ہے، اکرام ملتا ہے، بڑے بڑے القاب ملتے ہیں، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر۔ آگے ارشاد فرمایا ورفعنا فإن مع العسر یسرا، یہ راہ ہے کچھ مشکل، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے وہ بہت آسان ہے۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب جو ہے میرے بھائی صرف مطالعہ کرنے پر نہ رہو کہ میں نے یہ پڑھ لیا یہ پڑھ لیا یہ پڑھ لیا، کسی وقت ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ اور یہ ہم اصحاب الحدیث، اہل حدیث کہلانے والے سنتوں کے بارے میں جتنے غافل ہیں، حدث ولا حرج۔ اور شیخ امین اللہ پشاوری کے فتاویٰ کا نام کیا ہے؟ فتاویٰ دین الخالص۔ انہوں نے لکھا جناب جو آدمی سنتوں کا مسلسل تارک ہو وہ مردود الشہادہ ہے، وہ اسلامی عدالت کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ آپ اپنا حساب لگا رہے ہیں، مجھے تو پتا ہے کہ میری گواہی قبول ہوگی کہ نہیں، عمر کیا مت ہو جی، اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ فطروں کے اور سنتوں کے کیا ہیں، تارک ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں کھاتے بھی نہیں۔ اس لیے بھائی میں نے پایا ہے کہ یہاں آ کر کے بھی کئی میرے عزیز جو وہاں مواظب تھے وہ یہاں کے ماحول سے اور یہاں کے کچھ افراد سے متاثر ہونے پر متاثر ہو گئے۔ اور پھر خاص طور پر آپ تو نظام الساعات کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بڑا مبارک نظام ہے۔ اگر آپ کو پہلے وقت میں درس ہے تو پچھلا وقت اپنا مشغول کیجیے، اگر پچھلے وقت کے اندر درس ہے تو پہلے وقت کے اندر مشغول کیجیے، اس کے اندر بڑی خیرات۔ تو فجر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر آپ محتاط ہو جائیے، اور فجر کی نماز کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو فتویٰ ہے کہ فرضوں کے بعد بھی سنتیں جائز ہیں، اس جائز کو ہم نے واجب قرار دیا عمل ہے کہ پہلے 2 فرض اس کے بعد 2 سنتیں۔ کون سی ہے؟ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ وہ کسی مجبوری کے تحت کبھی کوئی ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ جو آدمی وہ اتنا کیا کہنا چاہیے معاشی اور معاشرتی دباؤ نے اس کو کیا کر دیا، دبا رکھا ہو، اس کو اجازت ہے، مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ ذکر آ گیا، آپ تو ماشاءاللہ بہت مستفید ہوتے ہیں اس آلے سے۔ عبد الرحمن حفیظ، ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ کا نام لکھیے اور آپ کو ان کا وہ چینل نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ۔ ہم سب طالب علم ٹائم مینجمنٹ کے بہت وہ ہے محتاج۔ ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل خود بنا لینا چاہیے، اور اس ٹائم ٹیبل کو نہ خراب کرنا چاہیے اور نہ خراب کرنے دینا چاہیے، اور سختی سے اس پر پابندی کرنا۔ اور اس میں سے یہ ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، رات کو بر وقت سونا اور صبح کو بر وقت اٹھنا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا کہ جلال پور پیر والا سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں مدینہ آنے کے شوق میں، والد صاحب کا مجھ سے بڑھ کر شوق تھا، دارالحدیث رحمانیہ کراچی میں وہ پڑھتا رہا، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی اور میں کلاس فیلو۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جواب آیا جی نہیں آپ کی سند قبول نہیں، افسوس ہوا۔ پھر دوبارہ یہاں آنے کے شوق میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں داخلہ لیا، تیسری دفعہ صحیح بخاری اور دیگر اسباب۔ پھر جب آ کے یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، امتیاز حاصل ہو گیا، وہاں کی جو میری جماعت ہے ہمیں سب شور کر دیا انہوں نے، یہ ایک نیا طالب علم ہے، ہم 7-8 سال کے ساتھ آپ کے پاس پرانے آ رہے، باری اور استحقاق ہمارا ہے، اس کا استحقاق نہیں بنتا، بے شک نمبر اس کے زیادہ صحیح۔ تو جو ہے انتظامیہ نے کہا ٹھیک ہے بات ہے، آپ پرانے ہیں لہٰذا۔ پھر مجھے وہ ادھر تو درخواست رہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے مجھے وہاں تدریس کا موقع عطا فرمایا، تو تدریس کے بعد یہاں آئے، پھر یہاں آ کر کے اللہ پاک نے یہاں موقع عطا فرمایا۔ 4 سال گزرے، سن 81 کا کوئی آخری تھا، میں اپنا کاغذ لے کر کے حافظ ثناء اللہ مدنی شیخ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے کہا استاد جی کچھ لکھ دیں۔ کیا؟ کلمات لکھ دیں، اب امتحان ہونے والے ہیں، تاکہ آپ کا تزکیہ میرے کام آ جائے اور میں کسی نہ کسی مدرسے کے اندر چھڈ پراں، فارغ ہو سنبھال لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا ان اساتذہ نے سنبھالا اور واقعی کما حق کو سنبھالا۔ جامعہ سلفیہ کے اندر تقرری ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اللہ پاک کا خاص احسان اور اساتذہ کی مہربانی۔ اور جس شہر میں میں گیا ہوں وہاں سنت کے مطابق ایک تو پہلے دعا سنائی تھی اور آپ بھی یاد کر لیں اور کر لینی چاہیے، اور آپ کے پاس اور آپ کی جیب کے اندر اس طرح کا رسالہ یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے اندر اذکار، مسنون اذکار جو ہے نا وہ موجود ہوں۔ اور اگر میں اور آپ کو یہ مسنون الفاظ یاد نہیں تو اور کون یاد کرے؟ ہمارے حدیث ہمیں یاد ہونے چاہیے اور مسنون الفاظ یاد ہونے چاہیے۔ ایک دعا ہے وہ آپ تو ماشاءاللہ جلو تعدیل کے ماہر ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہم ارزقنی جناح، جس نئے شہر میں جاتے ہیں آپ روایت ہے یقال یروى اللہم ارزقنی جناح وحببنی الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الی، اللہم ارزقنی جناح یعنی خیرات، حسنات، حل اور دیگر نعمت، اللہم ارزقنی جناح وحببنی الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الی۔ وہ اسلامی وظائف بنا شاید اسلام بستوی کی ہے، وہ اس میں سے میں نے یاد کیا، جس دن سے یاد کیا الحمدللہ پھر ورد کیا۔ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی گیا ہوں یہ دعا پڑھی ہے اور اس کے اثرات اور اس کی برکات اور اس کی خیرات اتنی زیادہ ہے آج تک میں اس کے فوائد سمجھتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے احسان فرمایا، جامعہ ابوبکر اسلامیہ کے اندر بھی وہ کیا کہنا چاہیے ابتدا سے شروع کیا اور انتہا تک پہنچا۔ پھر وہاں سے کچھ حالات کہہ لیجیے، بچے جوان ہو گئے، میں نے مناسب سانا کہ مجھے اپنے علاقے میں چلے جانا چاہیے، دارالسلام کی طرف سے دعوت آ گئی کہ آپ یہاں آ جائیں۔ اللہ پاک نے وہاں بھی اعزاز دیا، 18 سال جامعہ ابوبکر میں رہا، پھر 16-17 سال ہو گئے ہیں منڈی وار برٹن لاہور کے قریب دارالسلام والوں کا ادارہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی رب ذوالجلال نے بنات کے اندر، بنین کے اندر موقع عطا فرمایا ہے اور درس و تدریس کا نظام چل رہا ہے۔ شوق تھا اور شوق ہے کہ اللہ پاک جو لمحات باقی ہیں اس کے اندر محتاج رکھے، اپنا ہی محتاج رکھے اور مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعلق اور ربط کو مضبوط رکھے۔ اسی پر میرا آغاز ہوا اور اسی پر میں موت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس خیر کے کام میں جاری رکھے اور آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، آپ کے عزائم اور وہ بلند ہوں، اور آپ جس طرح کہ میں ایک کیونکہ پرانے ذہن کا آدمی ہوں، میں شہادات عالیہ جو بہت زیادہ عالیہ ان کا نہیں، اس حد تک کہ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر کیا کہنا چاہیے وہ ایک اعزاز ملے وہ آپ حاصل کر لیں، اور اس کے بعد اپنی قوم کا جو حق ہے جو آپ پر فرض بنتا ہے اس کو ادا کرنے والے بنے۔ وہ قوم جو رفض اور بدعت اور تعصب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے وہ اس کو آپ جا کر کے سنبھالیں اور اس کی اصلاح کریں۔ اور باقی رہا رزق کے معاملے میں میرے بھائی، میں الحمدللہ اپنی تعلیم میں کرتا ہوں، خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بیٹے کا باپ خشاب ہے، بڑھئی ہے، وہ بچہ قدرتی طور پر اس کو لکڑی سیدھی کرنی آتی ہے، جو حداد ہے اس کو میخ ٹھوکنی آتی ہے، وہ کام کرنا آتا ہے، یا جو بھی ہیں ہمارے سارے محدثین، کیا نام ہے ان کا جی؟ قطان، دھنیا، حداد، خشاب، زیاد، اہلی، سمان، ہمارے محدثین اور ائمہ نے تو کبھی یہ قوم اور برادری اور قصب کو کبھی اپنا وہ بنایا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو اوپر سے جو آ رہے ہیں قصب اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں، اور باقی اوقات کے اندر آپ کار خیر کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اعزاز دے گا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا، جاتے ہی آپ کو صحیح بخاری تو نہیں ملے گی، آپ قدم بقدم چھوٹے اسباب سے شروع کریں، اسی پر قناعت کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کا اپنا مطالعہ بھی کریں، اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اعتماد، آپ کی شہرت، آپ کو جو عزت ملتی ہے وہ
اور یقیناً آپ یاد رکھیے کہ ایک جگہ بنتے ہوئے بناتے ہوئے وہ 10 سال کے بعد آپ کو کچھ جانا پہچانا جائے گا۔ ایک نیا استاد جب کسی ادارے میں جگہ جاتا ہے، وہ شروع کے سالوں میں اس کو کوئی نہیں جانتا، وہ محنت کرے گا، وہ علماء اپنے عوام میں وہ کام کرے گا، دعوت و تبلیغ کا، تدریس کا، تقریباً 10 سال کے بعد کہیں جا کے اس کو کچھ تھوڑا بہت جانا پہچانا جائے گا۔ اس لیے بھائی اپنی جوانیوں کو اور اپنے اعصاب کو اور اپنے کیا نا اس کی حفاظت کریں۔ اگر آپ نے یہ وہ کیا کہنا ہے وہ بہت زیادہ ڈگری لینے میں ہی وقت ضائع کر دیا، جس پر یہ اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اٹھا نہیں جائے گا، بیٹھا نہیں جائے گا، تو پھر آپ لوگ کیا کر سکیں گے؟ میں 40 سال پہلے یہاں سے فارغ ہو کے گیا ہوں، وہ اس وقت کے ایک دور چلا کر رہا تھا، وفانیت الشہادہ، وفانیت الشہادہ، کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس شہادت کے بت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ڈگری جو ہے ہماری ڈگری ہے علامہ فاضل فارغ التحصیل مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی، کس جامعہ سے انہوں نے کون سی ڈاکٹریٹ کی ہے؟ وہ مرجع ہیں، وہ کیا ہیں؟ مرجع ہیں ان دکاترہ کے، مرجع ہیں ان دکاترہ۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء کی سیرتیں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اعزاز عطا فرمائے اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کے لیے مزید کے لیے حریص بنیں، اور دعا سے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني، اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت من شر ما لم اور من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ یہ اس کی جامع دعا ہے، حفظ کریں، یاد کریں اور ورد میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و اسلام کی عافیت اور دین کے لیے میرا خیال ہے چند دو لفظوں میں یہ علامہ فرحات احمد صاحب یہ ہمارے کیا بتائیں، ابھی باقی سب کو بتائیں، بتاؤ۔ فرحات جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے یہاں نا ہے وہ پاکستان کے اندر سسی فنون، یہ فرحات ایرانیوں کا کردار ہے فرحات، جس نے اپنی معشوقہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں وہ کتنی چٹانیں تراشی تھی۔ یہ بھی انشاءاللہ علم کی چٹانیں تراش رہے ہیں۔ تھوڑا سا خاموش رہنا شروع ہو گیا،